نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأولين والآخرين. درود پاک شوق ذوق محبت کے ساتھ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الاولین والآخرین. بعد از حمد و صلاۃ بحمد اللہ آج ہم سب مسلمان عوام اہل سنت بالخصوص ہم سب پیر بھائی غوث زمان حضور حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی قدس سرہ آپ کی عرص پاک کی محفل میں حاضر ہیں. یقیناً بے تحاشا فیوز و برکات ہم پائیں گے اور ساتھ ساتھ ولی ابن ولی ابن ولی. اور یہ حقیقت ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ عرض کر رہا. سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. یقیناً جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یقیناً عکس حسن ہے. ہم ان کی بھی زیارت کر رہے ہیں اور ان کی زیارت سے یقیناً ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل سے اس آستانہ کی محبت نصیب فرمائے. معزز سامعین کرام، یہ مہینہ ربیع الثانی یا ربیع الاخر اس کو عموماً ہم بڑی 11ویں شریف سے منسوب کرتے ہیں. اس میں غوث الثقلین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نسبت ہے اس مہینہ کے ساتھ. اور اسی مہینہ میں غوث زمان حضور حافظ الحدیث سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک بھی ہے نا، آپ کی بھی نسبت ہو گئی ہے. تو یہ دو عظیم شخصیات، ایک غوث الثقلین ہیں اور دوسرے غوث زمان ہیں، ان کی آپس میں کتنی مماثلت موجود ہے، کتنے امور میں مماثلت ہے بے شمار. کہ حضور غوث الثقلین بھی سید ہیں، یہ بھی سید ہیں. حضور غوث الثقلین حسنی سید ہیں تو یہ حسینی سید ہیں. وہ غوث ثقلین ہیں تو یہ غوث زمان ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو دیکھ کر آپ کے سیرت و کردار سوانح کے تناظر میں جب حضور غوث زمان کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ کتنے امور میں مماثلت پائی جاتی ہے.
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم کے لیے شذر حال ہوئے، گھر کو چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، دین کی خاطر، دین کی تعلیم کی اصول کے لیے سفر کیا۔ جب غوث زمان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں ہم، تو آپ نے بھی کتنے دینی تعلیم کے اصول کی اسفار فرمائے، اور وہ کتنے کٹھن مراحل تھے جو آپ نے طے فرمائے۔ بڑے استاد مولانا نواز صاحب، محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک دفعہ حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ جی آپ نے جس طرح پڑھا ہے، یہ زمانہ بڑا مشکل تھا تو بڑی مشکلات سامنے آئی ہوں گی، تو فرمانے لگے کہ یہ وقت وہ تھا کہ جب قریب کوئی استاد ہی نہیں ملتا تھا، ورنہ تو ادھر اس پنجاب کے علاقہ میں ہم نے اسباب تو پڑھ لیے، جامع شریف پڑھ لی، لیکن جامع جس طرح پڑھنا چاہتے تھے اس طرح کوئی پڑھانے والا ہی نہیں تھا۔ باتیں ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ بٹالہ کے اندر کہ ایک استاد محترم ہے، جامع اس طرح پڑھاتے ہیں جس طرح پڑھانے کا حق ہے۔ بٹالہ اب بھی انڈیا کے اندر ہے، ڈھیر سارا سفر ہے۔ حضور حافظ حدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اور آپ کے رفیق سفر مولانا محمد نواز صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس علاقہ کو چھوڑ کر اپنے گھر بار کو چھوڑا، سفر پہ نکلے، بٹالہ شریف پہنچے، استاد محترم کے پاس پہنچے، عصر کی نماز کا وقت تھا، ملاقات ہوئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد عرض کیا کہ جی ہم پنجاب ضلع گجرات سے آئے ہیں۔ اس وقت ضلع گجرات تھا، منڈی بہدین تو بعد میں بنا ہے نا ضلع، تو پڑھنے آئے ہیں جامع۔ تو استاد محترم نے فرمایا سبق پڑھاؤں گا، نہ میرے پاس رہائش ہے نہ میرے پاس کھانا ہے۔ یہ وہ حالات، اب دیکھیے پریشانی کی حالت۔ حضور غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے علم کے اصول کے لیے گھر چھوڑا، وہاں پہنچے تو مدرسہ کے وہ حالات تھے کہ روٹی نہیں ملتی تھی، تو آپ پریشانی کی عالم میں جنگلوں میں جا کر درختوں کے پتے کھا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ سبق تو ہم نے پڑھنا ہی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر پڑھنے آئے ہیں، وہ ضرور پڑھیں گے، اگر پہلے ہم کوئی اپنی رہائش کا بندوبست کر لیں۔ استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہم اسی پریشانی کے عالم میں نا چل پڑے، جہاں شہر ختم ہوتا ہے آگے شہر سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک مسجد تھی، رستے پر بے آباد مسجد تھی، آباد نہیں تھی۔ استاد محترم فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، گرمیوں کا موسم تھا، مسجد کی تھوڑی صفائی کی، مغرب کی اذان کا وقت ہوا، شاہ صاحب کو وضو کروایا، تو وضو کرنے کے بعد ہم دونوں نے مل کے نماز ادا کی باجماعت۔ تو میں نے شاہ صاحب سے عرض کیا حضور آپ یہاں تشریف فرماؤ، میں کوئی روٹی کا بندوبست کروں۔ استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں واپس اس شہر کا محلہ جو آخری محلہ تھا محلے میں گیا، تو مجھے ایک بندے نے دیکھ کرنا مجھے وہ روٹی پیش کی، میں نے وہ دیکھا، میری ہمت بڑھ گئی، ہمت آ گئی، میں نے پورے محلے میں سے روٹیاں اکٹھی کر لی اور شاہ صاحب کی بارگاہ میں آ کر پیش کی، تو شاہ صاحب بڑے خوش ہوئے، فرمایا اللہ مولوی جی ہفتے دیں روٹیاں اللہ پاک نے دے دی تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ 8 دن وہ روٹیاں ہم کھاتے رہے، قدرتی جمعرات کی دن تھا، تو 8 دن وہ روٹیاں پانی سے کھائیں اور دوسری جمعرات پھر محلے سے روٹیاں لے لیں۔ فرماتے ہیں اس طرح وہ جامع کے اسباب پڑھے۔ استاد محترم فرماتے ہیں اس وقت فرمانے لگے کہ آج اگر جامع کتاب دنیا سے بالکل ختم آ جائے تو
تو شاہ صاحب کو پوری زبانی یاد تھی، میں بھی ایک ایک لفظ دوبارہ لکھوا سکتا ہوں۔ تو یہ محنت تھی اور یہ پریشانی اور کٹھن مراحل جو ہیں ان میں سے گزرے۔ اور جب ہم حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین پڑھنے پڑھانے کی برکت سے مجھے وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، لَوِن كَشَفَتْ عَوْنَةَ مُرِيدِي بِالْمَشْرِقِ وَأَنَا بِالْمَغْرِبِ لَسْتَرْتُهَا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر میرا کوئی مرید دور مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، میرے مرید کا پردہ ہٹ جائے تو میں وہاں سے اس کو ڈھانپ سکتا ہوں۔ اور حضور غوث زمان کی طرف دیکھیے، میں نے سیرت میں لکھا دیا ہے اور میں خود نے جو خود اپنے کانوں سے سنا، میں جب ڈگری پڑھتا تھا غالباً 1987 کی بات ہے، تو منشی صاحب مولانا عطا محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی کام مجھے بھیجا، آپ سرگودا میں بلبال کے قریب 8 چت ہے گھوڑ پر وہاں جائیں۔ میں وہاں پہنچا، سردیوں کا موسم تھا۔ سید علی حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور افضل حدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خادم خاص تھے، جب آپ بریلی شریف پڑھنے گئے تو شاہ صاحب ساتھ بطور خادم گئے تھے۔ تو وہاں پہنچا، عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے ساتھ جو کمرہ بنا ہے حجرہ، وہاں بیٹھے تھے۔ میں نے علی حیدر شاہ صاحب سے عرض کیا کہ آپ نے تو بڑا زمانہ حضور غوث ثقلین، حضور غوث زمان، حضور افضل حدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں وقت گزارا، آپ نے بڑی زیارتیں کی ہیں، کوئی خاص واقعہ جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب مجھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گھوڑ پر امام خطیب بنا کر بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نوازشات فرمائی، میں اتنا مالدار ہو گیا کہ ڈھیر ساری زمین گاؤں میں سے میں نے خرید لی۔ جب زمین خریدی نا تو گاؤں کے جو بڑے زمیندار تھے ان کے ساتھ وہ جھگڑا بن گیا، وہ کہتے ہیں یہ زمین ہمیں واپس کر دو، آپ پیسے لے لیں۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا کہ یہ زمین میں نہیں بیچوں گا۔ میں نے آ کر شاہ صاحب سے عرض کیا کہ حضور آپ وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں، میں نے زمین خرید لی ہے۔ کہ شاہ صاحب نے فرمایا آپ اطمینان سے رہیں، آپ کو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، ایک دن وہ گاؤں کے لوگ ڈنڈے سوٹے لے کر رات کو میرے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کھولا، 20-25 لوگ ڈنڈے سوٹے لے کر میرے اوپر حملہ آور ہو گئے اور ڈنڈوں کی بارش برسا دی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے، اچانک حضور افضل حدیث تشریف لائے اور اپنے دونوں ہاتھ میرے اوپر اس طرح کر لیے۔ فرماتے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی مجھے قتل کرنے کی، لیکن فرماتے اللہ کی قسم ہے ایک بھی ڈنڈا یا سوٹا میرے جسم کے قریب بھی نہیں آیا، سب کو شاہ صاحب نے اپنے ہاتھوں پہ روک لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لگاتی ہے نعرہ تو خبر توڑ دیتے ہیں، سمندر بھی راستہ معزز سامعین کرام، کیوں نہ بولتے، میرے پیر دا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور غوث ثقلین کی سیرت تو کردار کی بے شمار امور ایسے ہیں کہ جو حضور غوث زمان قدس سرہ کے ساتھ وہ مماثلت رکھتے ہیں۔ کہ حضور غوث پاک، حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند تدریس پر بیٹھ کے 33 سال تک تدریس فرمائی اور فتاوے جاری فرمائے۔ اسی طرح حضور غوث زمان قدس سرہ نے 40 سال تک اپنی مسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے تدریس فرمائی اور بغیر کسی
کسی لالچ کے، بغیر کسی معاوضہ کے آپ نے استفتاء بھی جاری فرمایا، آپ نے ہر بندے کے سوال کا جواب بڑے تسلی بخش طریقے سے عطا فرمایا اور بغیر کسی لالچ کے پڑھایا۔ جس طرح حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدریس فرمائی اور تدریس کرتے کرتے جو فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت کتبہ، کہ میں پڑھتے پڑھاتے وقت کا کتب بن گیا، بعین ہی حضور غوث زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علم دین پڑھتے پڑھاتے غوث زمان بن گئے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی سیرت و کردار پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔